السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں آپ کے سامنے خوف خدا سے کیا مراد ہے اس کے متعلق بتانے جا رہا ہوں کہ ناظرین، 7 صحابہ کرام جن کو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت عطا فرمائی، اور پھر بھی وہ اس طرح کے الفاظ فرما رہے ہیں کہ جس کے سننے کے بعد ہر مسلمان کا دل اللہ کی ذات کے خوف سے دل جانا چاہیے۔ ناظرین، خوف خدا سے کیا مراد ہے؟ خوف خدا سے مراد یہ کہ اللہ عز و جل کی خفیہ تدبیر اور اس کی بے نیازی، اس کی ناراضگی، اس کی گرفت یعنی پکڑ، اس کی طرف سے دیے جانے والے عذابوں، اس کے غضب اور نتیجے میں ایمان کے بربادی وغیرہ سے خوف زدہ رہنے کا نام خوف خدا ہے۔ کاش ہمیں حقیقی معنوں میں خوف خدا نصیب ہو جائے۔ ہم تو اپنے خاتمے کے بارے میں اللہ قدیر عز و جل کی خفیہ تدبیر جانتے ہی نہیں، کبھی جیتے جی جان سکیں گے۔ زبان و رسالت سے جنت کی بشارت عظیم کی سعادت سے بہرمند قطعی جنتی ہستیوں کے خوف خدا کی باتیں کہ پڑھتے سنتے ہیں، لیکن واقع خوف خدا کے متعلق ان کے کیا الفاظ ہیں میں آپ کو وہ بھی بتانے جا رہا ہوں کہ ہر مسلمان کا دل اللہ کے خوف سے یعنی لرز جائیے۔ کیونکہ ناظرین، جس کے دل کے اندر اللہ کی ذات برکات کا خوف ہوگا وہ کبھی بھی گناہ نہیں کرے گا۔ جس کے دل کے اندر خوف خدا ہوگا کبھی بھی رشوت نہیں لے گا۔ جس کے دل کے اندر خوف خدا ہوگا کبھی بھی نماز کو ترک نہیں کرے گا۔ جس کے دل کے اندر خوف خدا ہوگا کبھی بھی جھوٹ نہیں بولے گا۔ جس کے دل کے اندر خوف خدا ہوگا وہ کبھی بھی انسانوں کے اوپر ظلم نہیں کرے گا۔ جس کے دل کے اندر خوف خدا ہوگا وہ کبھی بھی کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرے گا، کیونکہ جس کے دل کے اندر خوف خدا ہوگا کہ وہ ہر طرح سے اللہ کی ذات سے ڈرے گا اور اسی طرح سوچ سمجھ کر اپنا قدم اٹھائے گا۔ ناظرین، 7 ایسے صحابہ کرام ہیں جن کے دل کے اندر اللہ کی ذات برکات کا خوف ہوتا تھا، اور اللہ کے خوف میں وہ کیا کہتے تھے میں آپ کو اس کے بارے میں بھی وضاحت کرنے جا رہا ہوں کہ ناظرین، سب سے اول امیر المومنین حضرت سیدنا ابوبکر صدیق پہلے نمبر پر، یعنی وہ صحابی ہیں جس کا مقام صحابہ کے اندر یعنی پہلے درجہ پر آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ نے مرض کی حالت میں آپ نے ان کو مسجد میں امام بنایا، اور حضرت بلال کو حکم فرمایا، اما عائشہ صدیقہ سے کہا کہ بلال کو آپ کہیں مرو یا بلال ابوبکر صدیق یؤم الناس، اے بلال آپ مسجد میں جائیں، حضرت ابوبکر صدیق سے کہہ دیں کہ تمام لوگوں کی امامت کرائیں۔ کہ ناظرین، صحیح بخاری شریف کے اندر یہ حدیث مبارک موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر ان کو جنت کی بشارت عطا فرمائی، اس بشارت کے باوجود بھی ان کے دل کے اندر آپ دیکھیں کہ کتنا خوف خدا ہے کہ حضرت امیر المومنین حضرت سیدنا ابوبکر صدیق فرما رہے ہیں کہ ایک بار پرندے کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ پرندے کاش میں تمہاری طرح ہوتا اور مجھے انسان نہ بنایا جاتا۔ اور دوسرے نمبر پر امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق کا قول ہے کہ کاش میں ایک درخت ہوتا جس کو کاٹ دیا جاتا۔ اور تیسرے نمبر پر خوف خدا میں حضرت سیدنا عثمان غنی فرمایا کرتے کہ میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ مجھے وفات کے بعد نہ اٹھایا جائے۔ اور چوتھے اور 5 نمبر پر حضرت سیدنا طلحہ اور حضرت سیدنا زبیر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے کہ کاش ہم پیدا ہی نہیں ہوتے۔ اور 6 نمبر پر حضرت امیر المومنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ فرمایا کرتی کہ کاش میں نسیم منسیہ یعنی کوئی بھلی ہوئی چیز ہوتی۔ اور 7 نمبر پر حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود فرمایا کرتے کہ کاش میں راکھ ہوتا اور انسان نہیں ہوتا۔ یہ کیا تھا؟ ان ہستیوں کے دل میں اللہ کی ذات کا خوف تھا اور خوف خدا ہوتا تھا، اسی خوف میں یہ الفاظ کہا کرتے تھے۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ نے ان کو جنت کی بشارت بھی عطا فرمائی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی ہر وقت اللہ کی ذات سے ڈرتے رہتے تھے۔ کہ ناظرین، قوت القلوب اور جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 459 اور 460 میں یعنی یہ واقعہ مبارک لکھا ہوا ہے کہ ہر مسلمان کو اللہ کی ذات سے خوف رکھنا چاہیے،
اور خوف کر دینا چاہیے کہ پتہ نہیں کب پکڑ ہو جائے کہ ہمارا ختمہ ایمان پر ہوگا بھی یا نہیں ہوگا۔ اگر ہم یہ اس طرح کا خوف رکھیں گے کہ دنیا کے اندر اور معاشرے کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ بہت اچھا اس کا تاثر جائے گا اور بہت اچھے اثرات جائیں گے کہ ہر مسلمان، ہر انسان اگر خوف خدا رکھے گا تو اچھے طریقے سے اٹھے گا، بیٹھے گا اور اس کی اصلاح ہو جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔